حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مولوی تھے. کیونکہ آج جب سے یہ فساد چودھری کے علماء کے خلاف بیانات آئے ہیں نا, لوگ بہت بڑھ چڑھ کے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو. یہ ہے صحیح انسان کا بچہ, یہ ہے صحیح جو ہے نا ملک میں جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ. تو میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے تحریر میں کہ جب مجھے اپنی اولاد پہ غصہ آتا ہے نا تو میں اس وقت ان کو کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ غصے میں میں کہیں حد سے تجاوز نہ کر جاؤں. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. قال اللہ تعالی ماذا اجبتم المرسلین. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد. برادران اسلام, دینی اور ملی بھائیوں, کل قیامت کا دن ہوگا اور تمام تر لوگوں سے رب کائنات سوال کرے گا, پوچھے گا کہ انبیاء اور رسول کو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا تھا, تم نے انبیاء اور رسول کے پیغام پر کان دھرا, ان کی باتوں کو تسلیم کیا, ان انبیاء اور رسول نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا میرے بھائیوں؟ یہودیوں نے 71 فرقہ بنا لیا, کرسچن نصارہ نے 72 فرقہ بنا لیا, مسلمانوں نے 73 فرقہ بنا لیا, اور کم ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی فکر ہے. ورنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ اپنے اپنے جتھے اور اپنے اپنے گروہ اور اپنی اپنی پارٹی اور اپنے اپنے مذہب کے لیے رات دن ایک کر رہے ہیں. الامان والحفیظ. اس موقع سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ کی تعلیمات کے سلسلے میں, آپ کے پیغام کے سلسلے میں ہم سے, آپ سے, تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ترین پیغام ہے, واضح ترین پیغام ہے. قیامت کے دن ہم سے, آپ سے, تمام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. حجۃ الوداع کا موقع ہے, لاکھوں لوگ جمع ہیں, مکہ کی سرزمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی حج نہیں کیا ہے, اور نہ کوئی اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے. اتنے بڑے اجتماع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ. یہ صحیح مسلم 1218 ہے. مسلمانوں, عبرت کے لیے یہ حدیث اور قرآن کی یہ آیت ماذا اجبتم المرسلین پیش کیا ہوں. ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ حنفیوں کے ایک بڑے علامہ محدث کبیر انور شاہ کشمیری کے سلسلے میں جو کچھ مفتی محمد شفیع جو مفسر قرآن ہیں اور انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں, انہوں نے اپنی کتاب وحدت امت کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. مفتی محمد شفیع کہتے ہیں
کہ میں مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک دن نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت غمزدہ بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا مزاج کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میاں۔ مزاج کیا پوچھتے ہو؟ عمر ضائع کر دی۔ مزاج کیا پوچھتے ہو؟ عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں اور دین کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے۔ ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں صحیح کہتا ہوں کہ اپنی عمر ضائع کر دی۔ میں تمہیں صحیح کہتا ہوں کہ اپنی عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اصل بات کیا ہے؟ فرمایا ہماری عمروں کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کوششوں کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر اپنے مسلک کی ترجیح قائم کر دیں، اپنے مسلک کے مسائل کے دلائل تلاش کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی، کس چیز میں عمر برباد کی۔ پھر فرمایا ارے میاں اس بات کا کہ کون سا مسلک صحیح تھا اور کون سا خطا پر، اس کا راز تو کہیں حشر میں بھی نہیں کھلے گا اور نہ دنیا میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا ترک رفع یدین حق تھا، آمین زور سے کہنا حق تھا یا آہستہ کہنا حق تھا۔ برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا۔ روز محشر اللہ تعالیٰ نہ امام شافعی رحمہ اللہ کو رسوا کرے گا، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، نہ امام مالک رحمہ اللہ کو، اور نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، اور نہ میدان محشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے گا کہ کس امام نے صحیح کہا تھا اور کس نے غلط کہا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو جس چیز کا نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، اس کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، جو سب کے نزدیک مجمع علیہ، اور وہ مسائل جو سب کے نزدیک متفقہ تھے، اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج اس کی دعوت ہی نہیں دی جا رہی۔ یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں، اور اغیار سبھی دین کے چہرے مسخ کر رہے ہیں، اور منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک اور بت پرستی چلی آ رہی ہے، حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فرعی و فروعی بحثوں میں۔ اس لیے غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی، محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔ یہ برادران اسلام آپ کے سامنے واضح ترین انور شاہ کشمیری کا پیغام ہے، قبل اس کے کہ آپ کے اوپر یہ افسوس کا مرحلہ آئے، عقل و شعور کا ناخن لیں اور توبہ کریں ان مذہبیت اور عصبیت سے، اور قرآن و سنت کو فالو کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، آپ سے
پوچھا جائے گا، نہ اس امام کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ اس امام کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ 12 امام کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، نہ 4 امام کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، نہ 17 امام کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، بلکہ پوچھا جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا جواب دنیا میں تیار کر لو میرے بھائیوں، تیار کر لو جواب، ورنہ جواب دینا وہاں پر بہت ہی دشوار اور نہایت ہی مشکل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما اور اپنے نبی کے پیغام پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق ارزانی عطا فرما۔